اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں آج 20 مارچ کو آپ کی خدمت میں درس نمبر 80 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اور علماء اسلام نے دعا کی افادیت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جس قدر اپنی نفسیات پر قابو رکھتا ہے اسی قدر اجتماعی خیالات پر قادر ہوتا ہے، اور یہ دل و دماغ کی یکسوئی اور خیالات کی ہم آہنگی قوت ارادی کی بنیاد ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ اپنے مقصد میں عموماً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو قوت ارادی کے حامل ہوں۔ اس کے برخلاف پراگندہ خیال کے لوگ خیالات کی ادھیڑ بن میں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں مگر انہیں منزل مقصود تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ قوت ارادی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے یقین کی ضرورت ہے، کیونکہ ارادے کی پختگی یقین کی مضبوطی سے وابستہ ہے، لہذا جب تک یقین کامل نہ ہوگا ارادہ بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور حصول مقصد کے لیے جو اسباب درکار ہیں ان کے عناصر صرف دو ہیں، ایک ارادہ اور دوسرے یقین۔ چونکہ ان عناصر کو براہ راست حاصل کرنے کی ہر شخص میں قوت نہیں ہوتی، لہذا ان کو ایک ایسی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے جو دل و دماغ کو عزم و یقین کی کیفیات قبول کرنے کے قابل بنا سکے، اور وہ چیز ہے دعا۔ انسان کو اپنی زندگی میں عموماً کسی نہ کسی وقت ایسے لمحات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جب تمنائیں اور آرزوئیں دم توڑ جاتی ہیں اور اضطرابی کیفیت میں تسلی دینے والے تمام سہارے اور امیدوں کے سارے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ انسان فطرتاً کوئی ایسا سہارا ڈھونڈتا ہے جو اس کی اضطرابی کیفیت کو تسکین فراہم کر سکے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے زندگی کی شاہراہ پر کھڑا کر سکے، اور یا سو ناامیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسے امید کا چراغ دکھا سکے۔ اگر اس لاچاری اور درماندگی کی حالت میں اسے یقین ہو کہ کوئی بالادست طاقت اسے پریشانی سے نجات دلا سکتی ہے تو وہ کامیابی کے یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کرب و اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور دست دعا بلند کر کے اپنے رنج و الم کی رودات سناتا ہے۔ تو یہ دعا ہی ہے جو انسان کے قلب کو تسکین پہنچاتی ہے اور ہمت شکنی کے ہولناک غار میں گرنے سے بچا لیتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ دعا کے ذریعے عبد و معبود کا رشتہ استوار اور عبودیت و الوہیت کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو معبود حقیقی کے علاوہ کوئی مرکز امید دکھائی نہیں دیتا۔ تب وہ تمام علائق و اسباب سے بے نیاز ہو کر اسی یکتا کو پکارتا ہے اور طلب دعا کے ذریعے اس سے لو لگائے رکھتا ہے۔ یہ لگاؤ اسے تقرب معبود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیتی ہے۔ پھر یہ کہ دعا سے خدا کی قوت و طاقت پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور خود اپنی توانائی پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان دعا کے نتیجے میں کسی مصیبت سے چھٹکارا یا کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کی کارسازی کا نتیجہ ہے، اس کی اپنی قوت و کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی قوت اور کارسازی کا خوگر ہو جاتا ہے جو عبودیت کا اصل جوہر ہے۔ دعا کے سبب غرور، تکبر اور انانیت و سرکشی سر نہیں اٹھا پاتی، کیونکہ طلب و سوال کے موقع پر جن اعمال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ سراسر
عز و نیاز اور تذلل و انکساری کا حامل ہوتا ہے، جیسے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، گڑ گڑا کر دعا مانگنا، عز و قصور کا اعتراف کرنا اور بے بضاعتی و لاچاری کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں متکبرانہ خیالات و جذبات کو فنا کر دیتی ہیں اور انسان کے اعمال و افکار عز و نیاز کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ چونکہ آیت قرآنی تسکین قلب کا باعث ہیں، لہذا کبھی ہمیں مصائب و آلام و مشکلات وہ پریشانیوں سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو چاہیے کہ ہم پورے رجوع قلب سے دعاؤں کو اپنا سہارا بنائیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، یعنی سورہ مومن کی آیت ہے سورہ مومن کی آیت ہے 65 کہ وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم صدق دل سے عبادت کر کے اسی سے دعا مانگو۔ دعا مانگنے کے لیے باوضو ہو کر حالت تشہد میں بیٹھے اور روح بقبلہ ہو کر اس طرح دعا مانگے کہ آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ دھیمی، البتہ اگر ریا و نمود کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ چپکے چپکے دعا کرے۔ دعا ہمیشہ سیدھی سادی عبارت اور آسان الفاظ میں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا قلب و ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو بے ساختہ زبان پر آ جاتی ہے، لہذا مقصد کی ترجمانی کے لیے لفظوں کی ترکیب و ترتیب اور عبارت آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بناوٹ اور تصنع کے باعث عز و نیاز کا جذبہ مزمحل ہو جاتا ہے۔ جب دعا میں اخلاص کا جذبہ اور طلبگاری کا ولولہ نہ ہو تو دعا کی پذیرائی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے کہ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ملت مسلمہ کے لیے قرآن حکیم سرچشمہ حیات ہے۔ دنیا انسانیت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن کریم میں موجود نہ ہو، اور آیات قرآنی کی تلاوت و دعاؤں کی مداومت سے انسان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم فقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گناہوں سے بچاتی ہے اور عذاب خدا سے امان میں رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ انسان عموماً کسی نہ کسی مشکل، پریشانی، بیماری، بے روزگاری، تنگ دستی، بے چارگی، دشمنوں کے حسد و ستاروں کی نحوست، جن و انس کے شر، شیاطین کی گمراہی اور سحر، جادو وغیرہ کے اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بساط کے مطابق ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دعاؤں کو حصول نجات کا ذریعہ بنائے، اور اسی سلسلے میں جو باتیں آداب و قواعد دعا سے متعلق بیان کی جاتی ہیں ان کی رعایت کرے۔ یعنی جب وہ آداب جن کا خیال دعا کرنے سے پہلے کرنا چاہیے، مثلا جسم و لباس کا پاکیزہ ہونا، قبل دعا خوشبو لگانا، کچھ صدقہ و خیرات کرنا، اپنے شکم کو حرام سے پاک رکھنا، حتی الامکان کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ابتدا حمد و تقدیس الہی سے کرے اور رب کریم سے طلب حاجات کرنا اس کے کرم و فیضان کا اعتراف ہے جو حمد و ثنا کا متقاضی ہے۔ یہ تمہید و ستائش ایسے الفاظ میں ہونا چاہیے جو اللہ جل شانہ کی عظمت و جلال کے شایان شان ہو، اور یہ الفاظ ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرما دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحیفہ کاملہ اور مفاتیح الجنان اور دوسری دعاؤں کی جو کتابیں ہیں
ان سے مستند جو دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں معصومین کے حوالے سے، ان کو اس ماہ رمضان المبارک میں ضرور پڑھیں، اور اس مہینے کی جو برکات ہیں، جو فیوزات ہیں، ان سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔